بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض اپنے نیک بندوں کی نصیحتوں کو بیان فرمایا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے. جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ اللہ کی مرضی کو پہچاننے والے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کے مقبول محبوب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام یہ ایک نیک بندے تھے اللہ کے. نبوت ان کو نہیں ملی تھی، لیکن اللہ کے بہت زیادہ مقرب اور محبوب بندے تھے. بکریاں چرایا کرتے تھے، حبشی تھے، اور حبشیوں کا حلیہ کالے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں. جسمانی لحاظ سے حبشی لوگ جو ہوتے ہیں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ہاں تو مقام جسمانی لحاظ سے تھوڑی لگتا ہے، ایمان اور اعمال اور تقوی کے لحاظ سے لگتا ہے. انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ کا قرب اور مقام حاصل کریں گے. اللہ کا مقرب بننے کے لیے نہ جسم کی اچھے ہونے کی ضرورت ہے، نہ مالدار ہونے کی ضرورت ہے، اعمال اچھے ہوں. تو حضرت لقمان علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے. اسی بکریوں میں کبھی انہوں نے بکریاں چرائی ہیں. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے یہ مزدوری کرتے تھے، کھیتوں کی مالی جو ہوتے مالی کی ذمہ داری ہوتی کھیتوں کو درست کرنا، وہ بھی کرتے تھے. اور اسی میں اللہ بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں ایک مقام دیا، مرتبہ دیا. تو ایک دفعہ ان کا پرانا دوست ان کے پاس آیا، ان کو دیکھا جو ان کے ساتھ ایک گزرے ہوئے دور میں بکریاں چرایا کرتا تھا.
اور دیکھا کہ لقمان کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا. بچپن کی دوستی ہوتی، انسان کہتا ہے وہی میرا پرانا یار ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کے بچپنے کے دوست نے دیکھ کر کہا کہ لقمان تم وہی ہو، اور تمہاری تو زندگی ہمارے ساتھ بچپنا ایسا گزرا ہے. ہم تو بکریاں چرایا کرتے تھے، بھاگا پھرا کرتے تھے، اور آج اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام کیسے دے دیا؟ تم اللہ کے اتنے محبوب کیسے بن گئے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات سنیں. اپنے دوست کو کہا اس کی حفاظت، خاموش رہتا ہوں. اس زبان کو میں نے غلط استعمال نہیں کیا، میرا اکثر وقت خاموشی میں گزرتا ہے. اللہ نے اس زبان کی حفاظت کی برکت سے مجھے آج ولیوں کا امام بنا دیا. زبان کی حفاظت یعنی سب سے مشکل کام ہے آدمی کو خاموش رہنے کی عادت ڈالوانا. بعض اللہ والوں کی خانقاہ میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی خانقاہ میں ایک آدمی آیا بولتا بہت تھا. حضرت نے کہا کیوں آئے ہو؟ میں اصلاح کرانے آیا ہوں. ٹھیک ہے اصلاح کرتے ہیں تمہاری. تو حضرت کے پاس اگلی دفعہ آیا کہ قیام کے لیے آیا تھا خانقاہ میں، جیسے اللہ والوں کے پاس جا کر لوگ رہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آدمی اصلاح کی نیت سے اور قیام کی نیت سے آئے کہ 10 دن رہوں گا، 40 دن رہوں گا. پھر اللہ والے اعمال بتاتے ہیں، میں استغفار کی تسبیح پڑھ لو، درود شریف کی تسبیح پڑھ لو، کلمے کی تسبیح پڑھ لو. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، کہا کہ حضرت میں وقت لگانے آیا ہوں، آپ کے پاس کوئی وظیفے تو بتا دیں، کوئی عمل تو بتائیں کہ میں یہاں رہتے ہوئے کیا کروں. تو حضرت نے فرمایا تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے اور ایک ہی عمل ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے، بولنا کچھ نہیں ہے. یہ تمہارا وظیفہ ہے، اسی پہ یہی تمہاری درود شریف بس ثواب ملے گا، اسی پہ کلمہ کے ثواب ملے گا، میں یہی تمہارا ہے. اس کی اصلاح حضرت فرما رہے تھے. بولنے کا مرض تھا اس کو بولنے کا مرض تھا. تو بولنے کے مرض کو رکوانے کے لیے بھی اہل اللہ کے ہاں اصلاح ہوتی تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، بچپن کا دوست ہوتے نا، ایک دوست وہیں کا وہیں رہ گیا، دنیا میں لگ گیا، ایک دوست کو اللہ نے مقام دے دیا. تو وہ دوست اس سے پوچھ رہا ہے یار آج تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کہا اس زبان کی حفاظت سے. بہت بڑا عمل ہے خاموشی، بہت بڑا عمل ہے. اس خاموشی پر اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی دوستی ہے. اس خاموشی کے اختیار کرنے پر اللہ کی ولایت اور دوستی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول نصیحت فرمائیں، جب دور فتنے کا ہو، فتنے ہر جگہ سے پھوٹ رہے ہوں، ایمان کا بچانا مشکل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کرنا. فتنے کے دور میں آپ نے حفاظت کا کیا بتایا؟ 3 کام. پہلی چیز املک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھنا، تبصرے نہیں کرنا، گفتگو مت کرنا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، خاموش رہنا. دوسری چیز فتنوں کے دور کی، جو ہمارا دور ہے یہی دور ہے فتنوں کا، خاموشی عافیت ہے. دوسری چیز بتائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا کہ بس اللہ عافیت کی زندگی دے دے، بہت خطرناک دور ہے. اور تیسری چیز فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہنا، باہر نہیں گھومنا چاہتا. یعنی آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے اپنے پاؤں کو باندھنا اور اپنی زبان کو باندھنا. اور خاص طور پر نوجوانی کی زندگی ہو تو گھومنے پھرنے کی اتنی عادت ہوتی، گھومنے پھرنے کی عادت، موقع مل جائے باہر نکل گئے، موقع مل جائے باہر نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ گھر کے اندر رہنا. تو حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے تھے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اونچا مقام دیا. یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں پسند آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نصیحتوں کو اتار دیا. کہنے لگے سورہ لقمان میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بیٹے تو کسی بھی جگہ چھپ، کسی بھی درخت کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، اندھیروں میں، کہیں بھی تو چھپ کر کوئی بھی کام کر لے، یأتی بہا اللہ، اللہ لے کر آ جائیں گے. اللہ اس کام کو مجمع میں دکھا دیں گے، ظاہر کر دیں گے. یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آج سب سے بڑا دھوکہ ہمیں یہی لگا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یعنی اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت میں اگر ہم بچوں کو یہ سکھا دیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا علم دے رہے ہیں ہم بچوں کو. بہت بڑا علم ہے کہ بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تمہیں گھاٹ لگا کر دیکھ رہا ہے. جیسے دیکھ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو کیا یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی کرو، یاد رکھنا اللہ کو معلوم ہے. پرانے زمانے میں مدرسوں کی یہ شکلیں نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے مکتب ہوا کرتے تھے، اور پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے مکتب میں قاری صاحب مولوی جی کہتے تھے. ہندوستان میں بھی اس طرح تھا. اور وہ قرآن بھی پڑھاتے تھے اور وہ اللہ والے بھی ہوتے تھے. ان کے شاگرد بھی اللہ والے ہوتے تھے. تو ایک مکتب میں استاذ پڑھایا کرتے تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو ایک چیز سکھائی تھی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک استاذ کلاس میں ہے تو بچے پڑھ رہے ہیں، جب استاذ کلاس سے اٹھ کر چلے گیا تو بچے شرارتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی کلاس میں ایک ماحول بنایا تھا. اللہ والے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اور اپنے بچوں کو یہ کہا تھا بیٹا میں کلاس میں ہوں یا نہ ہوں اللہ تو ہے، میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ تو دیکھ رہے ہیں. تو بیٹا میرے خوف سے مت پڑھنا، اللہ کے خوف سے پڑھنا. یہ ان کی تربیت تھی. جب صبح آتے تھے روزانہ اور ان کی کلاس شروع ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو یہی سکھاتے تھے. صبح سے ہوتا یہ تھا کہ وہ اٹھ کر کلاس سے جاتے تھے تو ان کی کلاس میں بچے نیچے دیکھ کے پڑھتے رہتے تھے. نہ وہ پیٹتے تھے، نہ وہ مارتے تھے، نہ وہ بچوں کو کہتے تھے نیچے دیکھ کے پڑھو. انہوں نے بچوں کے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا دی تھی بھائی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ بات بڑوں کی نہیں ہے، یہ بچپن سے بچوں کو بٹھانے کی ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو ہمارا خوف نہیں ہے، پہلے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں. کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے کہ بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوتا تھا، ان کی کلاس الگ ہی تھی. سب کہتے تھے آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے، ان کو کیا ایسا سمجھایا. وہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف بچوں کے دل و دماغ میں ایک بات بٹھائی کہ بیٹا میں کلاس میں ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ یاد رکھنا اللہ ہے. اب دیکھیں ان کے ایک شاگرد تھا، اس شاگرد کے والد، بعض لوگوں کا خاندانی پیشہ ہوتا ہے چوری کرنا، خاندانی ڈاکو مشہور ہے. تو وہ بیچارہ خاندانی ڈاکو تھا اور وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی تھی، بچوں کو حفظ قرآن میں بٹھا دیا تھا. تو جن لوگوں کا خاندانی پیشہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں میں خاندانی پیشہ سیکھوں. تو ایک دفعہ وہ ڈاکو بچے کو اپنے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے لے گیا، خاندانی پیشہ سکھانے کے لیے. اور بچے کو اس ڈاکو نے اپنے بیٹے کو نیچے کھڑا کیا اور اس نے دیوار میں نقب لگائی. اس زمانے کا چوری کا طریقہ الگ تھا، دیوار میں سوراخ کرتے تھے. اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو یہاں کھڑا رہے، میں اوپر گھر میں چڑھ رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو مجھے بتا دینا.
اور یہ بیٹا اسی قاری صاحب کی کلاس کا بچہ ہے جنہوں نے یہ سکھایا تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ڈاکو خاندانی پیشے سکھانے کے لیے بچہ کو ساتھ لے گیا اور بچے کی ڈیوٹی لگائے گی تو نیچے بیٹھے رہے، نیچے سے دیکھتے رہیے اور جیسے کوئی آئے مجھے آواز دے دیو۔ اب یہ بڑی چڑھا اوپر اس نے نقب لگائی، دیوار میں سوراخ کیا اور اپنی جگہ بنائی اندر اترنے کے لیے گھر میں۔ تو بچے نے نیچے سے آواز لگائی، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ ڈاکو تو بھاگتا ہے کہ کیا کون آ گیا، کون آ گیا۔ اس نے جلدی سے اوپر سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر بچے کو لی اور بھاگا، جان بچا کر بھاگا۔ جب کوئی مناسب جگہ پر پہنچ گیا تو بچے کو بلا کر پوچھا کون دیکھ رہا تھا، کون آ گیا تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ تو بچے نے کہا اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا اچھا، بچے کو کچھ نہیں کہا۔ بیٹا تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ہمارے قاری صاحب نے سکھائی ہے جہاں میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں۔ کیا سکھائی ہے؟ کہا کہ بیٹا تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈاکو کے دل میں اس بچے کی اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنے ڈاکو کے پیشے سے توبہ اور استغفار کر لی، زندگی کے لیے چھوڑ دیا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اپنے اس بچے کی تربیت کیا تھا کہ بچے کے قاری صاحب نے بچے کو کلاس میں سکھایا تھا بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں سکھانے کی ہوتی ہیں تربیت میں، بچے کو سکھانے کی ہوتی ہیں بچپن سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جا کر تو کوئی کام کر، زمینوں کی تہ میں کر، پہاڑوں میں چھپ کر کر، کہیں بھی کر، یأتی بِهَا اللہ، اللہ اس چیز کو ظاہر کریں گے، لے کر آئیں گے اللہ۔ ایک مراقبہ ہے، یہ ایک بزرگوں کے یہاں مراقبہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تصور کرو اللہ دیکھ رہے ہیں، خیال کرو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس جیسے بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اصلاح کے لیے تو بیعت ہوتے ہیں، آپ ہمیں بیعت کر لیں۔ تو ایک بزرگ کے پاس 3 دوست گئے بیعت ہونے کے لیے اور درخواست کی کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیں۔ حضرت نے کہا میں بیعت تو بعد میں کروں گا، پہلے ایک کام کر کے آؤ۔ کیا کام ہے؟ تینوں کے ہاتھ میں ایک ہی کبوتر پکڑا دیا، تینوں کے ہاتھ میں ایک ہی کبوتر پکڑا دیا اور کہا کہ یہ کبوتر لے کر جاؤ تینوں الگ الگ جنگل میں، اور جنگل میں جا کر ایسی جگہ تلاش کر کے اس کو ذبح کر کے آنا ہے جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ تلاش کرنی ہے۔ اب یہ تینوں سچے طالب تھے، بیعت کا شوق تھا، دوڑے دوڑے گئے جنگل میں، الگ الگ ہو گئے، چھریاں سب کے ہاتھ میں تھی، کبوتر تھے، اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور تلاش کرتے کرتے ایک نے بہت تلاش کے بعد جگہ نکالی کہ ایک بڑا سا درخت ہے، اس درخت کا تنا بھی بہت بڑا ہے، اس کی تنے کی آڑ میں بیٹھ گیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں دیکھ سکتا یہاں پہ، اور اس نے وہاں چھری چلا دی۔ دوسرے نے ایک مناسب اور بہتر جگہ تلاش کری، اس نے بھی چھری چلا دی، اور تیسرا بھی جگہ کی تلاش میں گھوم رہے۔ تینوں آ گئے، حضرت آپ نے جو کام کیا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اور اب ہمیں بیعت کر لیں۔ حضرت نے کہا اچھا بھی ہم بیعت کرتے ہیں آپ کو۔ پہلے کو بلایا، ہاں بھائی کہاں ذبح کیا؟ کہا حضرت میں جنگل میں گھومتا رہا، ایک درخت دکھا بڑا سا، بڑا تنا تھا، اس کی آڑ میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں وہاں بیٹھ کے ذبح کیا۔ شاباش، شاباشی دی۔ دوسرے کو بلایا، ہاں بھائی کہاں ذبح کیا تو نے؟ اس نے کہا حضرت میں بہت جنگل میں گھومتا رہا، مجھے مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی، پھر میں ایک پہاڑ پہ چڑھ کے دوسری جگہ اترا اور اس پہاڑ کے
پچھلی طرف میں نے ایک چھوٹی چٹان کے پیچھے بیٹھ کر ذبح کیا، بہت مشقت سے ذبح کیا، جگہ بڑی مشکل سے ملی۔ حضرت نے فرمایا شابش۔ تیسرا جو تھا وہ کبوتر زندہ لے کر آ گیا، ذبح نہیں کیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا بھائی تم نے ذبح کیوں نہیں کیا جب ہم نے کہا تھا ذبح کرو؟ ہم نے ان سے کہا تھا جگہ تلاش کرو ایسی جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس نے کہا حضرت میں درختوں کے پیچھے بھی گیا، پہاڑوں کے پیچھے بھی گیا، جنگل میں گھومتا رہا، ہر جگہ میں نے بیٹھ کر جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو ایک دم خیال آیا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں ہی بیعت کریں گے، تو بیعت نہیں کریں گے۔ ان دونوں کو بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہے، اس کو بیعت کریں گے۔ ایسی دنیا میں جگہ کہاں ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تم کپڑوں میں لپٹ جاؤ، اندھیروں میں چھپ جاؤ، کچھ بھی کر لو۔ آج کیا ہوتا ہے، آج کے نوجوان جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دروازے کی کنڈی لگاتا ہے، دروازے کی کنڈی لگا کر لائٹ بند کر کے اب وہ یہ سمجھتا ہے کمبل اوڑھ کر موبائل آن کر کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، الا حین یستغشون ثیابہم۔ تو کپڑوں میں لپٹ کر کمبل اور چادر اور رضائی اوڑھ کر موبائل آن کرتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ دیکھ رہے ہیں تجھے۔ اندازہ کریں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا تھا، جو آج یہ آیت فٹ آ رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، والدین یہی تو کہتے ہیں، بچہ کمرہ بند کر لیتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، کنڈی لگا لیتا ہے، کمبل اوڑھ لیتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم۔ اس چیز کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت گناہ کرنے کی اجازت دیجیے، گناہ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو اس نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی تمہیں اجازت دے دوں اور تم ایک کام کرو کہ گناہ کرنے سے پہلے تم کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، یعنی اللہ کی سلطنت سے نکل کر گناہ کر لو۔ اس نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی سلطنت نہ ہو؟ اچھا اب تم نے اگر گناہ ہی کرنا ہے تو ایک کام کرو، اگر اللہ کو ناراض کرنا ہے اللہ کا کھانا چھوڑ دو، اللہ کا کھانا چھوڑ دو، اللہ کا پینا چھوڑ دو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت میں اچھا پھر تم گناہ کرو اور جب موت کا وقت تمہاری روح کھینچنے کے لیے اسرائیل آئیں گے، روح کھینچنے والے فرشتے، تو اس وقت تم ان سے کہنا ذرا سی مہلت دے دیں، توبہ کر لوں، میں نے گناہ کیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے کہ جب مہلت، جب زندگی موت کا وقت آتا ہے، زندگی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے، پھر تو جان نکالنی ہے۔ اس کو جب احساس ہوا، اس کا دل نرم پڑا، تبھی حضرت نے اس کو سمجھایا کہ بھائی جب تجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں اللہ کی حکومت اور سلطنت نہ ہو، جب تو اللہ کے کھائے بغیر رہ نہیں سکتا اور توبہ کی مہلت نہیں ہے، تو پھر کیوں اس اللہ کو ناراض کر لو؟ کیوں اس اللہ کو ناراض کر لو؟ اس کو ناراض کر کے کہاں تم جا سکتے ہو، کہاں پناہ لے سکتے ہو، کہاں کی زندگی، سکھ کی زندگی، چین کی زندگی کہیں نہیں ہے۔ بے چین رہو گے، کھانا پینا بند کر دیں، کون ہے اس کے علاوہ جو کھانا دے؟ روزی بند کر دیں، کون ہے روزی دینے والا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم زمین کی تہ میں پانی اتار دیں گہرائیوں تک اور تمہاری بورنگ اور کنویں کی مشینیں بھی فیل ہو جائیں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ فرما رہے ہیں بتاؤ کون لے کر آئے گا پانی، کون لائے گا پانی؟ اللہ کی ایک ایک نعمت کا انسان محتاج ہے، ایک لمحے بھی اللہ کی نعمت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر رہ سکتا ہوں۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری تو مکہ کا ایک مشرک متکبر انسان تھا، مکہ کا ایک مشرک متکبر انسان تھا، اس نے اس آیت کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا اللہ یہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی تہ میں پانی اتار دوں گا، پھر کون ہے لانے والا؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں لے کر آؤں گا زمین کی تہ سے، میں کھدائی کروں گا، میں نکال لوں گا پانی۔ قرآن کریم کی اس آیت کا اس نے یہ جواب دیا۔ اللہ کی شان، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ کا پانی جو انسان کی آنکھ کے لیے ضروری ہے خشک کر دیا، سوکھ گئی آنکھ۔ جب آنکھ کا پانی سوکھ گیا تو آنکھ بیکار ہے، آنکھ جو حرکت کر رہی پانی کی گردش میں، اس آنکھ میں گیلا پن ہے تو یہ آنکھ چل رہی ہے، سوکھا پن آ جائے تو آنکھ ختم۔ جیسے لینس ہوتے ہیں، لینس آنکھ میں بھی گیلے اور لینس اتار کے جب رکھتے ہیں وہ اس ڈبی میں بھی گیلے۔ اسی طرح آنکھ کی جو پتلی ہے یہ گیلی ہے، یہ جو اس کے اطراف میں پانی ہے اللہ نے اس کا یہ پانی خشک کر دیا، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو جواب پیغام بھجوایا کہ زمین کی تہ سے پانی نکالنے کی باتیں کرنے والے اپنی آنکھ میں تو پانی لے کر آ جا۔ اپنے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے تو کہ زمین کی تہ سے، کافر تھا، مشرک تھا، میں پانی نکال کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا زمین کی تہ میں پانی نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بڑا کام ہے، ایک چھوٹا سا کام تجھے ہم دے رہے ہیں، چھوٹا سا پروجیکٹ دے رہے ہیں کہ اپنی آنکھ کا پانی تو لیا پہلے۔ انسان مجبور ہے، بے بس ہے، انسان مجبور ہے، اپنے اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں ایک جگہ پر آ کر فیل ہیں۔ یہ کتنا بڑا اپنے کو ماہر اور باصلاحیت سمجھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں جب انسان غرور اور تکبر کرتا ہے، جب غرور اور تکبر کرتا ہے۔ ہاں جب شکر کرتا ہے یہ ساری چیزیں باقی رہتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما رہے ہیں میری نعمتوں پر شکر کرتے رہو، میری معرفت، میری عبادت کرتے رہو، مجھے مت بھولو تو میں یہ ساری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے میرے مقابلے پر آ گئے تو کچھ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی، تواضع پسند ہے، ڈھٹائی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ عاجزی، تواضع، جھکنا، معافی مانگتے رہنا، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا، اس فکر میں رہنا کہ پتہ نہیں کب اللہ کی پکڑ آ جائے، یہ آدمی عافی ہے۔ جو ڈرتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو ڈرتا ہے، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، ڈرنے والے کی، ان کا جملہ تھا حضرت کا، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک آدمی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے پکڑ سے، اور ایک آدمی ڈھٹائی کرتا ہے، ڈھٹائی یہ شکار ہو جائے گا پریشانیوں کا۔ حضرت کا ہی جملہ تھا ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک اور جملہ بھی تھا حضرت کا، اللہ والوں کے جملے ہوتے ہیں، مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ سے ہر وقت دعائیں کرنے والا، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں خالی جا رہی ہیں، یہ سب دعائیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت کا ہی جملہ تھا مانگنے والا محروم نہیں رہتا، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو اپنے رب کے مقابلے پر آ جائے اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ عاجزی، تواضع، شکر، قناعت، اللہ سے امیدیں لگانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو ڈھٹائی
غرور، تکبر، کبر، عجب، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ اس وقت اس دھرتی پر، اس ہستی پر سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ سب سے زیادہ تیرے نافرمان بندہ، گنہگار بندہ کون ہے؟ اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ہم کلامی اللہ تعالیٰ سے ان کی بہت جلدی ہو جائے کرتی تھی، چلتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا کہ فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں ایک گھر ہے، وہاں جا کر دیکھ، میرا سب سے بڑا نافرمان ہے، اس کو میں روٹی کھلا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا ایک شخص ہے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں مگن ہے، مست ہے، گناہوں کی زندگی، غفلت کی زندگی ہے، کچھ کہا نہیں، اجازت نہیں تھی، کچھ کہنا نہیں، اور اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسا اوقات ہم نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں پر ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا، ہم نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، جب وہ نعمتوں میں خوب مست ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتہ، اب پکڑتے ہیں ہم اس کو، اب پکڑتے ہیں۔ بے فکری کی زندگی خطرے کی زندگی ہے، ڈرنے والی زندگی عافیت کی زندگی ہے۔ جب انسان کے ذہن، دل و دماغ میں یہ آ جائے کہ یہ ساری نعمتیں میرا کمال ہے اور یہ ساری دولت میری محنت ہے اور میں اس کا حقدار ہوں، بس گیا وہ، پستی شروع ہو گئی، پستی شروع، وبال شروع، گیا آگے اللہ کی پکڑ میں۔ اس جملے سے بہت سارے نوجوانوں کی اس جملے کو اپنے کانوں سے سنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہہ رہے تھے، کہتے ہوئے سنا کہ میں عقل کل رکھتا ہوں، نعوذ باللہ، میں عقل کل رکھتا ہوں، میرے فیصلوں میں کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ وہ بھائی تو خدا ہے کیا؟ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تم، تمہارے فیصلوں میں کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو تم؟ عقل کل اللہ کے پاس ہے، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اور یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے ڈرنا چاہیے۔ عقل کل رکھنے والوں کی عقل 2 منٹ میں ہل جائے گی، ابھی گھر میں تھے، اب پاگل خانے میں ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے بڑے بڑے عقل مند تھے اور کتنے بڑے بڑے ہوشیار تھے اور کتنے بڑے بڑے دانا اور سمجھدار تھے، کچھ دیر پہلے اپنے آفس کی سیٹوں پہ بیٹھ کے سگنیچر کر رہے تھے اور کچھ دیر بعد پاگل خانے میں ڈلے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات ہیں دنیا میں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر، اور اپنی کلینک کی طرف آ رہے تھے، اچھے خاصے سب کچھ صحیح تھا، کلینک میں ایک قدم رکھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے، میں کسی یعنی سندن بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں، حضرت کی بات ہے۔ حضرت فرمایا کہ اس ڈاکٹر اپنی کلینک میں مریضوں کو دیکھنے جا رہا تھا، مریضوں کو دیکھنے کے لیے اپنے کلینک کی طرف قدم رکھا، گاڑی سے اتر کر وہیں اس کی بینائی چلی گئی۔ حضرت فرما رہے ہیں اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، اپنے کو کچھ سمجھا تھا، کہہ رہے ہیں واپسی میں اس کو لوگوں کے ذریعے پکڑ کر گھر پہنچایا۔ جب گھر آیا، حضرت فرما رہے ہیں پورے گھر میں رونا دھونا مچ گیا، سارے گھر میں رونا دھونا مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، بینائی چلی گئی، آفت آ گئی گھر میں، سارے بچے رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت فرماتے ہیں ہم اپنے متعلقین کے ساتھ ان کے گھر پہ گئے، حضرت خود تشریف لے گئے، کہا کہ وہاں جا کر ہم نے اپنے متعلقین کو جمع کیا، چند دن تک مسلسل ہم صرف استغفار کرتے رہے، وہاں استغفار کرتے رہے، روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کچھ دنوں بعد بینائی آنا شروع ہو گئی، بینائی آنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں سنا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کی نشانی بتائی کہ فلاں گھر ہے، جا کر دیکھا بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام کی، کھانے پینے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے،
پھر کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اچھا اللہ تعالیٰ اب مجھے آپ یہ دکھائیے کہ آپ کی اس دھرتی زمین پر سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے؟ پہلے گنہگار بندہ، اب نیک بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی، فلاں جگہ جاؤ۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا تو وہی بندہ جو سب سے پہلے ایک موقع تھا گنہگار تھا، آج وہ ولیوں کی صفوں میں صف اول پر ہے۔ جو گنہگاروں کی صفوں میں صف اول پر تھا، آج وہ ولیوں کی صفوں میں سب سے اول پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ بھائی تجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق کیسے دے دی؟ تو اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں سارے گناہوں کا عادی تھا، بدکاری بھی تھا، اور زناکار بھی تھا، اور شرابی بھی تھا۔ میں سارے گناہ کر کے جب گھر آیا تو ایک دفعہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کچھ تو شرم کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، کچھ تو اللہ سے ڈرو۔ تو میری بیوی نے مجھے ملامت کیا، اور ملامت اس انداز میں کیا کہ مجھے اللہ سے مایوس، کیسے تمہاری بخشش ہوگی، مرنا بھی ہے جس طرح کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بھائی دیکھو بات سنو، میں اگر مجرم ہوں تو اللہ کا مجرم ہوں، میں اگر گنہگار ہوں تو اللہ کا گنہگار ہوں، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے وہ مجھے معاف کریں گے، مجھے توبہ کی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی اس امید پر ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اور آج یہ ہمارا صف اول کا ولی بنا ہوا ہے۔ کیا چیز تھی؟ عاجزی، تواضع، اللہ سے امید، اللہ کا ڈر۔ تو انسان کیسی بھی زندگی گزار لے، کیسا بھی کچھ کر لے، ایک تو اس چیز کا خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی میں نظروں میں ہوں، اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ کی توجہ مجھ پر ہے، میں اللہ سے چھپ کر نہیں کوئی کام کر سکتا، کتنا ہی کچھ کر لوں۔ اور دوسری چیز، گناہ ہو رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، ڈٹائی نہ کریں، عاجزی، شکستگی، ڈر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اس ڈھٹائی نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب ڈھٹائی ہو، غرور ہو، تکبر ہو تو توبہ کی توفیق سے بھی انسان محروم رہتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں میں عرض کر رہا تھا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، کہ میرے بیٹے تو کوئی چیز بھی کسی بھی جگہ چھپ کر یاد رکھنا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اتنے نیک تھے حضرت لقمان علیہ السلام، اور ان کے اندر اللہ کی ایسی معرفت اور ایسے اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا کہ ان کی ایک زندگی، اکثر زندگی ان کی غلامی میں گزری ہے۔ تھے اللہ والے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، ایک باغ میں غلامی کرتے تھے، مالی کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کے باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ مالی نے دیکھا کہ یہ تو کوئی نیک آدمی لگتا ہے، یہ تو کوئی نیک آدمی لگتا ہے، انسان کی خوشبو، اس کی نیکی کی خوشبو آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے۔ تو مالی نے محسوس کیا کہ یعنی کوئی نیک آدمی لگتا ہے، ان کے کردار میں، اخلاق میں، اعمال میں، نماز میں، روزے میں، عاجزی، اللہ کی طرف بہت جھکاؤ ہے۔ تو اس کو جب اندازہ اور یقین ہو گیا یہ نیک ہے، تو اس نے ایک تو ان سے کام کم کر دیا، دوسرا اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی اس کے باغ میں کوئی فصل پہلی فصل تیار ہوتی تو پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کو کھلاتا تھا۔ نیک لوگوں سے
اپنی چیزوں کا آغاز کرنا، بسم اللہ کروانا۔ خربوزے کی فصل تیار ہوئی، اور خربوزہ جب کچا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے، جب یہ کچا ہو تو اس نے منگوایا خربوزہ، تیار ہو گیا، اور معمول کے مطابق سب سے پہلی فصل کٹی تھی تو اس نے خربوزہ کاٹا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو دیا، یہ آپ پہلے کھائیں گے بعد میں ہم کھائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، کھا رہے ہیں، مزے لے لے کر شکر ادا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے لے کر شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اپنے مالک کا بھی شکر کریں کہ آپ کا بھی شکر ہے۔ حدیث میں آیا نا، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا، اس کو اللہ کے شکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جو اپنے والدین کی نعمتوں کو، ان کے احسانات کو نہ سمجھے، وہ اللہ کو کیسے سمجھے گا؟ تو یہ بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں خربوزہ، اور وہ چھوٹی چھوٹی خاشیں کاٹ کاٹ کے دے رہا ہے، اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے، کاٹ کاٹ کے کھائے جا رہے ہیں۔ اس نے جب آدھا خربوزہ ان کو کھلا دیا تو ایک خاش اس نے کاٹ کے اپنے منہ میں رکھی۔ جیسے ہی اس نے ایک خاش اپنے منہ میں رکھی، خربوزے کا ایک چھوٹا سا پیس ایک دم اس کی کرواہٹ سے وہ چکرا گیا اور ایک دم تھو تھو کرنے لگ گیا، اس کے زبان پر برداشت نہیں ہوئی، اور فوراً حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کہ اتنا کڑوا خربوزہ آپ کیسے کھا رہے تھے؟ آپ بہت بتا کے نہیں رہتے کڑوا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ جس مالک کے ہاتھ سے ہمیشہ میں نے اچھی چیزیں، میٹھی چیزیں کھائی ہیں، آج اگر اس کے ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز ہے تو میں شور کروں گا، میں چلاؤں گا، میں ناشکری کروں گا، میں ناقدری کروں گا۔ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ مجھے اچھی چیزیں کھانے کو ملی ہیں، اگر آج آپ کے ہاتھ سے مجھے اس طرح کی چیز کڑوی مل گئی تو کیا ہوا؟ یہ تھا، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ بندگی، اللہ کے ساتھ رہنے کا طریقہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، بندگی۔ تو یہ چیز اپنے اندر ہم پیدا کریں، عاجزی، تواضع، بندگی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہی کام آئے گی، یہی کام آئے گی، یہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جھکاؤ میں، شکستگی میں عافیت ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ جس بندے کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس کے اندر ڈھٹائی ہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا نہ ہو، یہ خطرے میں ہے، پکڑ آ سکتی، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو بھائی یہ مبارک گھڑیاں، رمضان کی مبارک ساعتیں جا رہی ہیں، آخری ہیں، اختتام پر ہیں۔ اپنے اللہ سے ان خوبیوں کو مانگیں، دعاؤں میں ان خوبیوں کو مانگیں کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے دیجئے۔ حدیث شریف میں دعا ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ میں آپ کی عبادت ایسے کروں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کہ انی اراک ابداً، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس طرح رہوں کہ گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسانی کیفیت کہتے ہیں سب سے اچھی کیفیت بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح رہو، اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ سب سے اعلیٰ کیفیت ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں آ رہی تو دوسرا درجہ تو اختیار کریں کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کو پیدا کریں۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بچوں میں یہ کیفیت پیدا کریں، بچوں کو سکھائیں، بڑی بڑی برائیوں سے ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ تو سکھا رہے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی تو ہمارے بچے بڑی بڑی برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ابا دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، ان کو یہ ہوگا اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے یہ ایمان کا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز پیدا ہو جائے
تو انسان کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے، برائی کی اجازت مانگ رہا تھا، زنا کی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ ایک دم ناراضگی میں کہنے لگے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، کیسی بات کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، شفقت فرماتے تھے، سختی نہیں شفقت فرماتے تھے۔ اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو جھاڑا نہیں، اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا تم کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، تربیت کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو برائی کرتے دیکھا ایک دم جھاڑ دیا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ماں باپ کا ڈر نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے تربیت کرنا، بیٹا آپ جو کام کر رہے ہو یا آپ نے سب سے چھپ کر کیا، اللہ سے تو چھپ کر نہیں کیا۔ یہ چیز بچوں کو سکھانی ہے، اپنے اندر ہم یہ چیز پیدا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں، ابتدائی دور تھا، آ کر اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ مسجد کے آداب سے وہ ناواقف تھا، پتہ نہیں تھا اس کو۔ صحابہ اس کے پیچھے دوڑے روکنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے نہیں، کرنے دو، بیچ میں پیشاب روکے گا بیماری لگ جائے گی، تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے، مربی اعظم تھے، اور مربی جو تربیت کر رہا ہو اس کے اندر تربیت، اس کو تربیت کے اصول بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کس طرح تربیت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا بچوں کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں میں دیکھ رہا تھا تمہیں، میرے سامنے بھی حرکت کر رہے ہو تم، بچے کی تربیت نہیں ہو رہی۔ ایک بچے کو لے کر علیحدگی میں بیٹھے، بیٹا آپ کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ چیز تربیت کا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی ہے، نہ جھاڑنا، نہ ڈانٹنا، نہ غصہ، نہ رسوا، نہ ذلیل۔ تو دیہاتی صحابی، وہ دیہات کا رہنے والا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ادھر آؤ بھائی۔ اب وہ سمجھا کہ پتہ نہیں مجھے کتنی ڈانٹ لگے گی اور ساتھ میں کوڑے بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ نے کس طرح فرمایا؟ نہیں ادھر آؤ بھائی، دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں نا گندگی نہیں کرتے۔ بس یہ آپ کی تربیت تھی، زندگی بھر کے لیے اس کی اصلاح ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرے تو ہم اس کو ماریں گے بھی پکڑ کے، شرم نہیں آتی، مسجد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی اعظم تھے، آپ کی تربیت کا انداز دیکھیں، ایسے پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں گندگی نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گیا اس کے، اس کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ آپ کا انداز تربیت تھا، اس طرح سمجھانا۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حدیث ہے، معلوم چلا کہ یہ بڑے بڑے بال لگتے ہیں اور کٹواتے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے بال کٹوا لو۔ ایسے اس طرح کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم یہ کام کر لو، یہ آپ کا انداز تھا۔ تو وہ نوجوان دور دراز سے آیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو پیچھے دھکیلنا چاہا، آپ نے کہا نہیں اس کو قریب کر دیا۔ اب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ذرا ایک بات مجھے بتاؤ، تم جس سے برائی کرو گے وہ کسی نہ کسی کی تو ماں ہوگی، ہاں، اچھا اگر کوئی تمہاری ماں سے اس برائی کی اجازت چاہے تو کیا ہوگا؟ اس کی گردن اڑا دوں گا۔
ٹھیک ہے بیٹا، جس سے تم برائی کا ارادہ کر رہے ہو کوئی بھی ہو، وہ کسی نہ کسی کی تو بہن ہوگی. اچھا اگر تمہاری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی برائی کرنے کی اجازت چاہے، گردن اڑا دوں گا، گردن اڑا دوں گا. پھر آپ نے فرمایا رشتے کے نبھائے، رشتے، یہ تربیت، یہ نفسیاتی، نفس کہتے ہیں اس کو، نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے. یعنی اس کو ذہنی طور پر سمجھا رہے ہیں، اس کو رشتے کے نبھا رہے ہیں کہ تم جس سے برائی کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی. یہی رشتے تمہارے گھر میں بھی ہیں. اور مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے. آج کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرے گا، کل اس کے ساتھ کچھ ہوگا. دنیا میں مکافات عمل ہے. آج اگر کوئی کسی کا برائی سے ہاتھ پکڑ رہا ہے، تیار رہے کل اس کی بہن ماں کا برائی سے ہاتھ پکڑا جائے گا. مکافات عمل ہے دنیا. آج اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے، بری نگاہ اٹھا رہا ہے، تیار رہے کل اس کے گھر اپنے رشتہ داروں کی طرف بری نظر اٹھیں گی. مکافات عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طرح ہے، برابری ہے، مکافات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جو تم کرنے جا رہے ہو اس کا مکافات ہوگا، یعنی تمہارے سامنے بھی آ سکتا ہے. تو تم کیا کرو گے؟ اسے کہا میں تو گردن اڑا دوں گا. کیا تم گردن اڑاؤ گے؟ تو بیٹا وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے، اس کا بھی دل چاہے گا تمہاری گردن اڑا دوں. سمجھ میں آ گئی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز سے اس کو سمجھ میں آ گئی، اس کا دل نرم پڑ گیا. جب دل نرم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، سینے ہاتھ پھیرا، سینے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. کتنا پیارا انداز ہے تربیت کا کہ ایک برائی کی اجازت دینے آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے دل کو گندگیوں سے پاک کر دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. وہ نوجوان کہتا ہے مرتے دم تک پھر کبھی برائی کا دل میں خیال نہیں آیا. مرتے دم تک پھر کبھی برائی کا دل میں خیال نہیں آیا. کیا چیز تھی؟ سمجھانے کا انداز تھا، تربیت کا انداز تھا. اس پیارے انداز میں آپ نے اس کی تربیت کری، اس کے دل پہ بات لگ گئی، اس کی تربیت ہو گئی. تو بھائی ایک تو ہم ان مجالس سے، ان محافل سے ایک تو یہ چیز سیکھیں کہ ہم نے تربیت کس طرح کرنی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کس طرح نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے، ہم نے خود کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے گھر کے ماحولوں کو کس طرح ترتیب دینا ہے. پھر انشاءاللہ یہ شکایت نہیں ہوگی کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ بچہ فلاں گناہ کر رہا ہے، فلاں برائی کر رہا ہے. پھر بچوں کی تربیت خود ہی ہوگی. جب بڑے تربیت کی طرف آ رہے ہیں تو بچے کیوں نہیں آئیں گے؟ ابھی ہوتا ہی ہے کہ ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور خود ہم نہیں ڈرتے. ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خود نہیں ڈرتے، خود ہمیں فکر نہیں ہے. جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یہ میری نافرمانی کرتا ہے، میرا بیٹا اس کو سمجھائیں، آپ میری بات نہیں مانتا، اس کو سمجھائیں. تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی آج اس نے تمہاری نافرمانی کری تو تمہیں غصہ آ گیا، تمہیں فکر پیدا ہو گئی کہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس کا میرے دل میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خیال نہیں ہے، باپ کی عظمت نہیں ہے. اس سے پہلے اس نے کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کری ہے، تمہیں کبھی احساس ہوا؟ کبھی تم نے سوچا کہ اس کو اللہ کا بھی ڈر سکھاتے ہیں، اللہ کا بھی خوف سکھاتے ہیں؟ تمہاری نافرمانی ہوئی تو تمہیں اپنی عزت پیاری، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے. یہ چیز ہے اصل، یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی عظمت بچوں کے دلوں میں اور اپنے دلوں میں بٹھائیں. اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، پھر انشاءاللہ ماحول بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ آخری لمحات رمضان کے چل رہے ہیں اور تاخیرات بھی آج آخری ہیں. ایک وقت تک کہ رمضان آنے کی اطلاع دی جا رہی تھی، ابھی کہ رمضان جانے کے بتایا جا رہا ہے، تقریباً چلے گیا. دیکھا جائے تو کل اگر چاند ہو جائے اگر تو آج آخری رات ہے، رمضان کی آخری رات. میں اپنے معتکفین سے کل سے یہ کہہ رہا ہوں برابر کہ بھائی دیکھو 2 دن رہ گئے، 2 راتیں رہ گئیں. پرسوں سے یہ بات چلا رہا ہوں
2 دن رہ گئے ہیں، 2 راتیں رہ گئی ہیں. میں نے کہا ان 2 دن اور ان 2 راتوں میں کچھ اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگ لو، ایسا کچھ مانگ لو. وہ کہ آتا ہے نا کہ رمضان کی مانگی ہوئی دعائیں بسا اوقات پورے سال کام آتی ہیں. رمضان کی مانگی ہوئی دعائیں پورے سال ہمارے لیے ذخیرہ بن کر کام آئیں گی. جیسے فصل کٹتی ہے تو انسان اس وقت گندم جمع کرتا ہے. دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، پورے سال کی گندم خرید کے رکھتے ہیں. یہ ایک اصول ہے دیہاتوں کا، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں جب گندم تیار ہوتی ہے تو پورے سال کی گندم خرید کے رکھتے ہیں وہ لوگ، پھر اس میں سے لے کر کھاتے رہتے ہیں. تو یہ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان آخری لمحات میں، آخری گھڑیوں میں، آخری ساعتوں میں کچھ ایسا مانگ لیں کہ زندگی بھر پھر یہ ہمارے ساتھ کام آتا رہے. یہ آخری لمحات. اور اس دھوکے میں ہم نہ پڑیں کہ شب قدر کو 27 کو تھی ہو گئی، 25 کی تھی ہو گئی، کچھ معلوم نہیں ہے کہ آج ہی شب قدر ہو. حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر کی تعیین بتانے آئے تھے اپنے صحابہ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا دن اور تعیین بتا دی تھی کہ فلاں دن شب قدر ہوگی. آپ بتانے کے لیے باہر آئے تو 2 شخصوں کو آپ نے دیکھا آپس میں لڑ رہے تھے. ان کی لڑائی کا آپ کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ شب قدر کی تعیین آپ سے بھلا دی گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو شب قدر کی تعیین بتانے آیا تھا، تمہارے جھگڑوں کا مجھ پر اثر ہوا، میں وہ بھول گیا ہوں. اب تم 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرو. 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے. تو آج آخری شب قدر، آج آخری شب قدر ہے. تو آج آخری رات ہے، رمضان کی طاق رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دعا، کوئی خاص عزم، کوئی خاص وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب غفلت کی زندگی بہت ہو گئی، اب نہیں گزاریں گے، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہمیں اپنا بنا لیں. یہ آخری لمحات ہیں، یہ بھی نکل جائیں گے. نہیں کچھ دیر بعد رات ختم ہو جائے گی، صبح آ جائے گی، تہجد چلی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ آخری گھڑیاں جو چل رہی ہیں، انسان کو اگر آخری گھڑیوں میں بھی کچھ قدردانی کی توفیق ہو جائے یہ بھی غنیمت. کہتے ہیں نا صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو بھی آ جائے تو وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے. اگر ہم سے رمضان کی گھڑیوں کی قدر نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے دیا تھا، مغفرت کرانے کے لیے دیا تھا. اگر ہم نہیں کرا سکے تو ابھی کروا لیں، ابھی کروا لیں. تو ایک تو اس کا اہتمام ہو، آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے دل کو یہ منوائیں کہ تسلی ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کی اس ماہ رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ان پر شکر ادا کریں. جو بھی اللہ نے توفیق دی، اللہ آپ کا شکر ہے. آپ نے قرآن تراویح میں پڑھنے سننے کی توفیق دی، روزے رکھنے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، سحری اور افطاری میں دعاؤں کی توفیق دی، شکر ادا کریں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے استغفار، کہ اللہ جس اہتمام سے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے تھا اور جس اچھے طریقے سے اعمال کرنے چاہیے تھے اس میں یقیناً کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفار. 3 چیزیں آخری لمحات میں ہم خوب اہتمام سے کریں. اور یہ آخری گھڑیاں چل رہی ہیں. اب یہ کہ ہم دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ، دعا سے فارغ ہو کر انفرادی طور پر یا تو مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کریں یا گھروں میں جا کر عبادتیں کریں. لیکن یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم جاگ کر اور گھر میں یا مسجد میں عبادت کر لیں تو آج آخری تاخرات ہے، اب 1 سال بعد آئے گی تاخرات شب قدر. اور اگر گھر جا کر کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اپنے اوقات کو دنیاوی باتوں میں، لایانیوں میں، فضول گفتگو میں نہ گزاریں. یا تو سو جائیں یا پھر اہتمام سے عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، آپ کی توفیق سے اس وقت ہمارا جمع ہونا ہوا، آپ کے گھر میں ہم جمع ہیں، اللہ آپ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اللہ مغفرت کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ مغفرت کی امید اور مغفرت کروانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، اللہ اگر آج بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی اور آج بھی ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ نہ ملا تو یا اللہ ہم سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ یہ رمضان کی مبارک رات اب یہ 1 سال بعد آئے گی۔ یا اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ محروم ہے، وہ شقی ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ ہمیں محرومی سے، بد نصیبی سے، شقاوت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اللہ حالات اور طرح طرح کی پریشانیاں، مصائب، مشکلات، ہر ایک شخص پریشان ہے۔ اللہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، اللہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، اللہ آپ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہم ساری امت کی طرف سے اپنے گناہوں کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ اب ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے۔ اللہ آج انسانیت پریشان ہے، اللہ آج انسانیت پریشان ہے، اللہ ہر شخص پریشانی کا شکار ہے۔ اللہ ہم کتنے ہی نالائقیاں کر بیٹھیں لیکن آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ کے کمزور بندے ہیں۔ آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو کون رحم کرے گا؟ اللہ اگر آپ ہم پر رحمتوں کی نظر نہیں ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ آپ کے سوا کوئی ہے نہیں ہمارا، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا، اللہ آپ ہی ہمارے ہیں، آپ ہی ہمارے ہیں۔ اللہ ہم سب اس وقت آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں اپنا بنا دیجیے، اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے دوستی کر لیجیے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ آئندہ کی زندگی آپ کی محبت کی، معرفت کی، ایمان والی، اعمال صالحہ والی، نیکیوں والی، تقوی والی عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ہماری درخواستوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہماری درخواستوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہماری درخواست کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے نوجوان، ہمارے یہ احباب، اللہ اور خواتین، اللہ سب کو اپنے محبوب اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ تو ہم سب کو اپنے محبوب اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ اپنے عارفین، عاشقین، اولیاء کاملین، اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجیے۔ اپنی نسبت عظمیٰ، اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے دوستوں میں ہم سب کا نام لکھ لیجیے، اپنے ولیوں میں ہم سب کا نام لکھ لیجیے۔ اللہ اپنے ولیوں میں ہم سب کا نام لکھ لیجیے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ تو کریم ہیں، کریم اپنے دربار میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ آپ کا یہ دربار ہے، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے کیونکہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ لیکن آپ کریم ہیں، کریم کے دربار میں جب کوئی آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اس کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں، اس کی دعائیں سن لی جاتی ہیں، اس کی دعائیں سن لی جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، اس کی گناہوں پر معافی کے قلم چل جاتے ہیں، اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک آپ کے دربار میں حاضر ہے،
اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوگا، اللہ تو سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے یقیناً کسی نہ کوئی کسی کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، اللہ تو ہم سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے یقیناً کسی نہ کسی کے دل میں کوئی دکھ ہوگا، کوئی صدمہ ہوگا جو اس کو اندر اندر کھا رہا ہوگا اور وہ کھل رہا ہوگا، اور وہ اپنے صدمے کو تیرے سوا کسی کے سامنے رکھ بھی نہیں سک رہا ہوگا۔ اللہ کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کے بندے، یا اللہ ان کو غم اور دکھ اور صدمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں، صرف آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے دربار میں وہ بھی حاضر ہوں گے، اللہ سب کے صدموں کو دور کر دیجیے۔ کسی کو بیماری کا صدمہ، کسی کو پریشانی کا صدمہ، اللہ کسی کو اپنے بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، اللہ کسی کو کاروبار کے نقصان کا صدمہ، اللہ تو سب کے سارے صدموں کو دور فرما دے۔ اللہ زندگی چین و سکون والی، صحت و عافیت والی، سلامتیوں والی، خوشیوں والی، راحتوں والی، عافیت والی عطا فرما دیجیے۔ پریشانی کی زندگی سے، آزمائش و مصائب کی زندگی سے، بیماری اور مصیبتوں کی زندگی سے، غموں کی زندگی سے، دکھوں کی زندگی سے، صدموں کی زندگی سے، معذوری کی زندگی سے، محتاجگی کی زندگی سے، اللہ گناہوں کی زندگی سے، غفلتوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب عزم کرتے ہیں، ہم سب ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کا پکا عزم اور ارادہ ہے، اللہ اب آپ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے، اب آپ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ اب سب کو بھول سکیں گے لیکن آپ کو نہیں بھولیں گے، اب سب کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اب سب سے دور ہو سکتے ہیں آپ سے دور نہیں ہوں گے، اب سب کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تو ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لے، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، زندگی میں چین و سکون و اطمینان نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جس طرح یہ رمضان آپ نے ہم پر فضل فرمایا، رمضان عطا فرمایا، آپ کا فضل ہوا ہم پر، ہم اس قابل نہیں تھے، کتنے ہمارے پیارے تھے جو رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، رمضان آیا وہ چلے گئے، اللہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ رمضان اپنا فضل فرماتے ہوئے عطا فرمایا، اللہ یہ رمضان کو ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے، سلامتی والا فرما دیجیے، ہماری نالائقیوں پر پردہ ڈال دیجیے، رمضان کو ہم سب کے حق میں سلامتیوں والا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں آپ کی توفیق سے، یقیناً عبادتوں کی حق جس طرح ادا کرنے کا تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، اللہ اپنی شان کے مطابق فضل فرماتے ہوئے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اور یا اللہ رمضان کی ساری خیر و برکت نصیب فرما، مغفرت کے فیصلے عطا فرما، اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ تمہارے حق میں رمضان صحیح نہیں ہے، تم لوگوں نے رمضان کی قدر نہیں کری، اللہ ایسا نہ ہو۔ اللہ اس سے معافی چاہتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حق میں رمضان کو عافیت اور سلامتی والا کر دیجیے، قبول فرما لیجیے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جس طرح اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، اب تو آخری ساعتیں ہیں، اب تو ناقدری پر معافیاں چاہ رہے ہیں، اب تو ناقدریوں پر معافی چاہ رہے ہیں، معاف کر دیجیے، رمضان کی خیر و برکتوں سے محروم نہ فرمائیے گا، اور رمضان کی ناقدری پر جو آپ کی طرف سے مصائب ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے گا۔ جس طرح یہ رمضان عطا فرمایا ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے والدین کو، بچوں کو، آئندہ بھی بار بار رمضان ہم سب کو رمضان اور رمضان کی ساری عبادتیں عافیتوں سے نصیب فرما، آئندہ سالوں کے رمضان بھی ہم سب کو عافیتوں سے نصیب فرما، اور رمضان کی جملہ عبادات خوب کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور رمضان کی خوب قدردانی بھی نصیب فرما، اور رمضان آپ کی محبت اور معرفت والا مہینہ ہے، آپ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے، اللہ تو ہم سب کو یہ نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک صالح سعادت مند اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
ربنا جو بچیاں بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ حافظ و سے نباہ والے رشتے بھیج دیجیے، سب بچیوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، ازدواجی زندگی خوشیوں والی نصیب فرما، غم زدہ غموں کی زندگیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اللہ وہ کمزور ہیں، اللہ وہ بے سہارا ہیں، اللہ وہ بے ٹھکانہ ہیں، دشمن کے پاس سارے ہتھیار ہیں، ان مظلوموں کے پاس تو ایک گولی بھی نہیں ہے، اللہ وہ اپنی جان کا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تو ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ وہ تیرے در مسجد کی حفاظت پر یا اللہ اپنی جانوں کے نذرانے اب تک پیش کر رہے ہیں، نسلیں اللہ ان کی جانوں کے نذرانے نسلیں شہید ہو گئیں اللہ، لیکن تیرے در کو نہیں چھوڑے اللہ، تو اس در کی بھی حفاظت فرما، مسجد اقصی بیت المقدس کی بھی حفاظت فرما، اور وہاں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کی فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما اللہ، وہاں خواتین بچے جوان بوڑھے سب کو عافیت نصیب فرما اللہ، سب کی مدد فرما اللہ، تو ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے اللہ، تو ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لے اللہ، ہمیں تو بہت کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے تھا، لیکن یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ، ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، جو ظالم یہودی ان پر جو ظلم کر رہے ہیں اسرائیلی، اللہ تو اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ، ان یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دے، ان کے ظلم و ان کی سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔